السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں جوڑ کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں یسر القرآن اور تجوید کے تمام قاعدے بتائے اور سکھائے ہیں، تو اب ہم وہ سیکھنے کے بعد قرآن پاک کو جوڑ سے پڑھنا سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحیح سیکھنے کی اور مجھے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس منزل کو آسان کرے، آمین ثم آمین۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ اب یہاں پہ ہم نے جوڑ سے پڑھنا ہے۔ پہلے ہم نے حمزہ کو لام سے ملانا ہے۔ حمزہ زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، الحم دال پیش دو، الحمدو۔ لام کو اس شاد والی لام سے ملانا ہے، کیونکہ جب بھی شاد آتی ہے تو پچھلے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملاتے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ایسے ملائیں گے۔ لام زے لام لل، لام زے لام لل، لام کھڑی شا زبر لا، للہ حاضر ہی، للہ، الحمدو للہ، لام زے لام لل، لام کھڑی شا زبر لا، للہ حاضر ہی، الحمدو للہ۔ آگے پڑھیں گے را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، جب را کے اوپر زبر آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اگر اس را کے اوپر زبر پیش ان دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے، لیکن جب را کے نیچے زیر آ جائے یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ لیکن اب یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ سبز رنگ کا لکھا ہوا ہے۔ جو حروف ہم نے موٹے پڑھنے ہیں وہ سبز رنگ میں لکھے ہوئے ہیں۔ را زبر با رب، را زبر با رب، با شا زے لام بل، رب بل، رب بل۔ عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زبر آ، رب بل آ۔ لام زبر لا، رب بل آلا۔ اب عین کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے۔ رب بل آ لا، میم زیر جا می، میم زیر جا می۔ یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ یا سے پہلے حروف مدہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو بھی تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم زیر جا می، نون زبر نا۔ اب یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم نے جب جوڑ میں اس کو نون زبر نا پڑھا ہے، لیکن ہم روان کے ساتھ جب پڑھیں گے تو یہاں پہ آیت کو ختم کریں گے اور نون کو ساکن بنا دیں گے۔ تو اب ہم اس طرح روان پڑھیں گے۔ الحمدو للہ رب العالمین، رب العالمین۔ الحمدو للہ رب العالمین۔ یہ اب ایک آیت ہم نے پڑھی ہے جوڑ کے ساتھ اور روان کے ساتھ۔ اب ہم دوسری آیت پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ الف ہے اور الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس پہ ہم اگر زیر زبر جو بھی لگائیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی، تو اس پہ ہم لگا لیتے ہیں زبر، یا ایسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ الف را ار، الف را ار۔ اب اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، یہ بھی سبز رنگ میں لکھا ہوا ہے۔ الف را ار، را شا زبر ہا راہ، ار راہ، الف را ار، را شا زبر ہا راہ، ار راہ۔ میم کھڑی زبر ما، الرحمٰ، الرحمٰ۔ اب نون کو پھر شاد والی را سے ملائیں گے اور اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ نون زیر را نر، نون زیر را نر، را شا زبر را، نر را، نون زیر را نر،
را شا زبر وا، نروا، ہا زیر یا ہی، نرواہی، میم زیر می، نرواہیم۔ یہ بھی اب حروف مدہ میں سے ہے کہ یا سے پہلے زیر آ گئی ہے، تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے۔ الرحمٰ، الرحمٰ، نرواہیم، نرواہیم۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر، پھر لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ میم کھڑی زبر ماں، میم کھڑی زبر ماں، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی۔ اب اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ کاف زیر کی، مالی کی، مالی کی۔ آگے یا کو واو ساکن سے ملائیں گے، یا زبر وا یو، یا زبر وا یو، مالی کی یو۔ میم کو اب دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دال کے اوپر شد ہے۔ میم زیر دال مد، میم زیر دال مد۔ اب دال شاد زیر یا دی، کیونکہ یہ بھی حروف مدہ میں سے ہی ہے۔ دال شاد زیر یا دی، نون زیر نی۔ یہاں پہ اب آیت ختم ہوگی، تو روان میں ہم کیا پڑھیں گے؟ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ اب آگے پڑھیں گے۔ حمزہ زیر یا اج، حمزہ زیر یا اج، یا شاد زبر الف یا، ایجا، ایجا، کاف زبر کا، ایجاکا، ایجاکا۔ آگے ہے نون، اور نون کو عین ساکن سے ملائیں گے۔ نون زبر عین نا، نون زبر عین نا، با پیش بو، نعبو، نون زبر عین نا، با پیش بو، دال پیش دو، نعبدو، نعبدو، ایاکا نعبدو۔ واو زبر وا، حمزہ زیر یا اج، یا شا زبر الف یا، و ایجا، و ایجا۔ آگے ہے کاف زبر کا، و ایاکا، و ایاکا۔ نون کو سین سے ملائیں گے، سین ساکن ہے، نون زبر سین نس، نون زبر سین نس، تا زبر تا، نس تا، عین زیر یا ای، نون پیش نو۔ اب اس یا کو بھی ہم تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ یا سے پہلے کیا ہے؟ یہ حروف مدہ میں سے ہے، اور یا سے پہلے زیر ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے۔ وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نَسْتَعِينُ۔ پھر ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ إِيَّاكَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نَسْتَعِينُ۔ آگے پھر حمزہ کو ہا سے ملائیں گے۔ حمزہ زیر ہا اہ، حمزہ زیر ہا اہ، دال زیر دی، اہدی، اہدی۔ اب نون کو صاد شاد والی سے ملائیں گے، اور اس صاد کو ہم پر پڑھیں گے۔ صاد کو پر پڑھا جاتا ہے، یہ پر حروف میں سے یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا۔ نون زبر سواد نس، نون زبر سواد نس، ای دی نس، ای دی نس۔ صاد شاد زیر سی، صاد شاد زیر سی۔ را زبر الف را، اہدینا الصراط، اہدینا الصراط۔ اب تو کو بھی موٹا پڑھیں گے، یہ بھی سبز رنگ کا لکھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پورے پیج میں جو بھی موٹے حروف ہیں وہ سبز رنگ کے لکھے ہوئے ہیں، اور ان کو ہم نے موٹا ہی پڑھنا ہے۔ طوا زبر لام تل، طوا زبر لام تل، اہدینا الصراط، اہدینا الصراط۔ میم پیش سین مس، میم پیش سین مس، تا زبر تا، مستا۔ آگے کاف کو یا سے ملائیں گے، قاف زیر یا قی، میم زبر ماں، اہدینا الصراط
تل مستقیم قیم، کیم کو اب ہم نے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا ہے، کیوں؟ یہ حروف مدہ والے حروف میں سے ہے، یعنی کہ یا سے پہلے زیر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یائے مدہ۔ اب پھر ایک دفعہ اس کو روان پڑھ لیتے ہیں۔ اہدینا الصراط اہدینا الصراط المستقیم۔ آگے ہے صاد زیر سی، صاد زیر سی، را زبر الف را، سیورا سیروا، طا زبر لام طل، طا زبر لام طل، لام شا زبر لا، سیروا طلا، سیروا طلا، زال زیر جا زی، زال زیر جا زی، نون زبر نا، صراط الذین، صراط الذین۔ آگے پھر حمزہ کو نون سے ملائیں گے، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زبر نون ان، عین زبر میم ام، ان ام، تا زبر تا، انعمتا، عین زبر آ، لام زبر یا لئی، علی، ہا زیر میم ہم، علیہم، انعمت علیہم۔ آگے غین کو موٹا پڑھیں گے، غین زبر یا غی، غین زبر یا غی، را زیر لام رل، غی رل، غین زبر یا غی، را زیر لام رل۔ اب اس را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، غی رل، میم زبر غین مغ، میم زبر غین مغ، غیر المغ، غیر المغ، دوات پیش و دو، دوات پیش و دو۔ اب یہ وہ کیا ہے؟ حروف مدہ ہے، تو اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، غیر المغضوب، با زیر بی، غیر المغضوب، غیر المغضوب، غیر المغضوب۔ آگے عین زبر آ، لام زبر یا لئی، علی، ہا زیر میم ہم، علیہم، علیہم، عین زبر آ، لام زبر یا لئی، علی، ہا زیر میم ہم، علیہم۔ آگے ہے وہ زبر وا، اب اس لام کو اس دوات سے ملانا ہے، وہ زبر وا، لام زبر دواد لد، لام زبر دواد لد، ولد۔ اب دوات شد زبر کو الف مد کے ساتھ اور پھر لام شد کے ساتھ ملانا ہے، دوات شد زبر الف مد لام دوال، دوال، پہلے لمبا کر کے اور پھر اینڈ میں جب ہم آواز کو روکنے لگیں گے تو اس لام کی بھی آواز آنی چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو لام کے ساتھ ملانا ہے، تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے، ولدال، لام شا زیر یا لی، لام شا زیر یا لی۔ اب یہ بھی یائے مدہ ہے تو اس کو بھی تھوڑا کھینچیں گے، اور پھر نون زبر نا، نون زبر نا، پھر کیسے پڑھیں گے، ولدالین، ولدالین، آمین۔ اب پھر اس کو ایک دفعہ روان سے سارا پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہر آیت کے اوپر ختم ہونے پہ لام سارے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ لکھا ہوا ہے تو یہ وقف کی علامت ہوتے ہیں، لیکن لام پہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آیت کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے تو یہاں پہ رکنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم نے رکنا ہوتا ہے، یعنی کہ آیت ختم ہو گئی ہے اور وہاں پہ ہم نے رک جانا ہوتا ہے، لیکن جب تو آتی ہے تو آتا ہے تو تا پہ بھی رکنا لازم ہے، یہ وقفے لازم ہے، یہ جہاں پہ بھی آئے گا تو ادھر چاہے آیت ختم نہ بھی ہو رہی ہو وہاں پہ ہم آخری لفظ کو ساکن کر دیں گے، تو ان کا مقصد یہ ہے، آگے جو بھی چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ تو اب پھر پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین،
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور ہم اپنی اگلی ویڈیو میں سورۃ بقرہ شروع کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ جوڑ کے ساتھ ہی میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ تو اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔